بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، ہماری یہ ویڈیو سنن ابی داؤد کے اسباق پر مشتمل ہے۔ آج کی ویڈیو سبق نمبر 2 پر مشتمل ہے، اور سبق نمبر 2 کے اندر جن عناوین پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ الرحلات العلمیہ اور شیوخ الامام ابی داؤد و تلامذتہ، ان عناوین پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے مصنف ابی داؤد کا تعارف شروع کیا تھا، جس میں ہم نے مصنف رحمہ اللہ کے نام و نسب سے متعلق بات کی تھی، اور اس کے ساتھ اوصاف و خصائل پہ بالکل اختصار کے ساتھ ہم نے کلام کیا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا پہلا عنوان ہوگا علمی اسفار، اور دوسرا عنوان ہوگا شیوخ الامام ابی داؤد رحمہ اللہ، اور تیسرا عنوان ہوگا تلامذۃ الامام رحمہ اللہ۔ اگلی جو ہماری آنے والی ویڈیو ہے اس میں پھر ہم جو باقی ہمارے عناوین رہتے ہیں مصنف کے تعارف کے حوالے سے ان پہ بات کریں گے، جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، جس میں علماء کی شناخت ہے، مؤلفات الامام ہے، اور وفات الامام رحمہ اللہ تعالی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے علمی اسفار۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے علمی اسفار کے متعلق بات کرنے سے قبل یہاں اس بات کو واضح کر دوں کہ محدثین کے ہاں حدیث کے لیے اسفار کرنا، دیگر جگہوں پر جانا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یعنی محدثین مختلف علاقوں میں جا کر اپنی احادیث کو جمع کرتے رہے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے رہے ہیں، اور اس اہمیت کا آپ اندازہ مقدمہ ابن صلاح کی عبارت سے لگائیے کہ ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامة برحلة اصحاب الحدیث۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی آزمائشوں اور پریشانیوں کو محدثین کے اسفار کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ تو محدثین تو اس کو ایک عبادت سمجھ کر اختیار کرتے رہے ہیں، اور یہ جو علمی اسفار ہیں حدیث کے لیے، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے ہی شروع ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ کے واقعات مشہور ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مختصر طور پہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے علمی اسفار کو۔ آپ کے سامنے تاریخ بغداد، جو خطیب البغدادی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تاریخ مدینہ السلام اس کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 75 کے اوپر یہ بات موجود ہے: ابو داؤد الازدی السجستانی احد من رحل وطوف۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو علم کے لیے سفر کرتے تھے اور بہت زیادہ گھومتے تھے، بہت زیادہ اسفار کرتے تھے۔ وجمع وصنف، پھر علم کو جمع کرتے تھے اور اس کی تصنیف کرتے تھے۔ وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين، اور انہوں نے علم کو حاصل کیا اہل عراق سے، خراسانیوں سے، شامیوں سے، مصریوں سے اور جزریوں سے، یعنی مختلف علاقوں میں گئے اور اپنے علم کو جمع کر کے لائے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو پہلا سفر ہے علمی، وہ 18 سال کی عمر میں ہوا ہے، جس کی وضاحت اور صراحت علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اسفار کا خلاصہ یہاں ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اسفار کو لانے والا ہوں، جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سب سے پہلے علم حدیث کو اپنے شہر سے، اپنے ملک سے حاصل کیا ہے، یعنی سجستان سے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد خراسان کی جو دیگر شہر تھے ان سے علم حاصل کیا، جس میں ہرات ہے، بغلان ہے، رئی ہے، نیسابور ہے، اصفہان ہے۔ جب انہوں نے اپنے قریب کا سارا علم جمع کر لیا، حاصل کر لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے دیگر شہروں کا اور ملکوں کا ارادہ کیا اور سفر کیا، جس میں بغداد ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، مکہ ہے، مدینہ منورہ ہے، دمشق ہے، اور حمص ہے، حلب ہے، حران، جزیرہ، رملہ اور طرسوس، مصر وغیرہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں پھر جن کی طرف انہوں نے بعد میں ہجرت کر کے، سفر کر کے علم کو حاصل کیا۔ اور ایک بات اور ذکر کر دوں جو پہلے رہ گئی، کہ محدثین کے ہاں علمی اسفار بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور اس کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تہذیب الراوی میں نقل کیا ہے کہ اربعۃ لا تأنس منهم رشدا، وذكر منهم رجلا يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، کہ 4 آدمیوں سے کبھی اچھائی کی امید نہ رکھو، رہنمائی کی اور رشد کی امید نہ رکھو، جن میں ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جو اپنے شہر میں ہی علم حاصل کرتا رہے اور طلب حدیث کے اندر سفر نہ کرے۔ تو سفر کرنا
یہ محدثین کے ہاں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے جو علمی اسفار ہیں ان کو ایک نقشے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ موجود ہے، یہ دیکھیے سجستان کا علاقہ ہے۔ سجستان کے علاقے میں علم حاصل کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے طلب حدیث کے لیے سفر کیا ہے بغداد کا۔ بغداد سے واپس پھر وہ بصرہ تشریف لائے۔ بصرہ تشریف لانے کے بعد یہاں سے وہ پھر مکۃ المکرمہ چلے گئے، وہاں سے علم حاصل کیا حجاز کے علاقوں میں، یعنی ویسے اس کو حجاز کہا جاتا ہے، جس سے پھر مکہ اور مدینہ اور ارد گرد کے علاقے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر حجاز سے انہوں نے سفر کیا تبوک سے ہوتے ہوئے فسطاط کی طرف، مصر اور اس کے قریب کے علاقوں میں، پھر مصر سے قدس کی طرف گئے، قدس سے دمشق گئے یعنی شام کے علاقوں میں پھر علم حاصل کیا، شام سے پھر عراق کی طرف گئے اور پھر عراق سے واپس بصرہ تشریف لائے اور بصرہ کے اندر ہی آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ چند یہاں پہ موٹے موٹے جو اسفار تھے ان کو آپ کے سامنے نقشے کی صورت میں رکھا گیا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کس قدر علم کی تحصیل میں اسفار کیے ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں اور کتنے علاقوں سے علم کو حاصل کیا ہے۔ اب یہ علاقے بتانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ آگے چل کے جہاں شیوخ الامام رحمہ اللہ کا تذکرہ آئے گا باعتبار البلدان کے شہروں کے اعتبار سے شیوخ کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، وہاں پر میں ایک آدھ علاقے کو بطور مثال کے ذکر کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان اسفار کی اہمیت کیا ہے اور ان علاقوں کی کیا اہمیت ہے، ان علاقوں کی طرف کیوں سفر کیے جاتے تھے۔ تو بہرحال مختصر کرتے ہوئے ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری اگلی سلائیڈ ہے تذکرۃ شیوخ الامام ابی داؤد رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اساتذہ کا تذکرہ۔ اس کو ہم 3 حصوں میں ذکر کریں گے، اگرچہ اس میں تکرار ہوگا لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے۔ پہلے ہم ذکر کریں گے شیوخ الامام رحمہ اللہ باعتبار البلدان، دوسرا ہم ذکر کریں گے کہ شیوخ الامام رحمہ اللہ باعتبار الوفیات، اور تیسرا ہمارا جو عنوان ہوگا اسی کا ذیلی عنوان وہ ہے شیوخ الامام رحمہ اللہ باعتبار المنازل والمرویات۔ ان تینوں میں تکرار آئے گا، ایک جیسے نام بار بار آپ کے سامنے آ سکتے ہیں لیکن ہر ایک کا فائدہ اپنا ہوگا۔ مجموعی طور پر جن سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہ شیوخ فی السنن وغیرہ نحو من 300 نفس، 300 کے قریب آپ کے سنن اور سنن کے علاوہ جو اساتذہ تھے ان کی تعداد بنتی ہے۔ تو بہرحال ہم چند کا یہاں تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے شیوخ الامام رحمہ اللہ باعتبار البلدان، اس میں مکہ کے آپ کے اساتذہ میں قعنبی اور سلیمان بن حرب رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے، اور بصرہ کے اندر مسلم بن ابراہیم ہے، عبداللہ بن رجا ہے، ابو الولید الطیالسی ہے، موسیٰ بن اسماعیل وغیرہ ہیں۔ کوفہ کے اندر حسن بن ربیع البورانی ہے، احمد بن یونس الیربوعی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ علماء ہیں۔ حلب کے اندر ابو توبہ، ربیع بن نافع اور دیگر کچھ اساتذہ آپ کے موجود ہیں۔ حیران کے اندر ابو جعفر النفیلی اور احمد بن ابی شعیب وغیرہ ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ حمص کے اندر حیوہ بن شریح اور یزید بن عبد ربہ وغیرہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور یہ جو آپ کے سامنے نام رکھے گئے ہیں یہ سیر اعلام النبلاء للذہبی رحمہ اللہ سے جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 203 پر موجود ہے۔ مزید اسی فہرست کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دمشق کے اندر آپ کے اساتذہ میں صفوان بن صالح، ہشام بن عمار ہیں، خراسان میں اسحاق بن راہوی وغیرہ ہیں، اور بغداد کے اندر احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی وغیرہ، بلخ میں قتیبہ بن سعید ہیں، اور مصر میں احمد بن صالح رضی رحمہم اللہ تعالی جمیعاً۔ یہ چند علاقے اور چند اساتذہ کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے اساتذہ بڑے بلند پایہ اساتذہ تھے، حتیٰ کہ بعض اساتذہ یا شیوخ حدیث آپ کے اور امام بخاری کے وہ مشترک تھے۔ بہرحال اب میں اس بات کی وضاحت کر دوں جو پہلے آپ سے کہا کہ باعتبار البلدان تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، یا پھر رحلات علمیہ کے جاننے کا کیا فائدہ ہے، تو اس کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک فائدے کی جہت آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اس کے فائدہ موجود ہیں۔ کوفہ کا علمی ماحول، چونکہ کوفہ کے اندر بھی آپ کے اساتذہ تھے اور آپ یہ پڑھ چکے ہیں، کوفہ کے اندر حسن بن ربیع البورانی، احمد بن یونس الیربوعی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ آپ کے اساتذہ ہیں۔ تو کوفہ کا علمی ماحول جب آپ معلوم کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت وہاں کتنے بڑے بڑے مشائخ تھے۔
اور کوفہ اس وقت علم کے پھیلانے میں اور علم کے سکھانے میں کس نہج اور درجے کے اوپر تھا؟ تو کوفہ کے علمی ماحول میں ایک بنیادی کردار وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پر صحابہ کو بھیجا تھا، جس میں عبداللہ بن مسعود ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، عمار، ابو موسیٰ وغیرہم رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ حضرات اس میں شامل ہیں۔ اس بات کی صراحت منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کی ہے کہ کان اہل الکوفۃ قبل ان یاتیہم قبل ان یاتیہم علی رضی اللہ عنہ قد اخذوا الدین عن سعد بن ابی وقاص وابن مسعود وحذیفہ وعمار وابی موسیٰ وغیرہم ممن ارسلہ عمر الى الکوفۃ رضی اللہ عنہ، کہ سیدنا عمر نے پہلے اتنے بڑے بڑے جبال العلم وہاں بھیج دیے تھے جنہوں نے وہاں جا کر دین کا سکھانا شروع کر دیا تھا، علم کا سکھانا شروع کر دیا۔ ابو بشر الدولابی رحمہ اللہ نے کتاب الکنہ میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ 1050 کے قریب صحابہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا۔ یہ دیکھیے سند کے ساتھ بات موجود ہے۔ عن ابی الرجاء محمد بن سیف عن قتادہ قال نزل الکوفۃ 1050 رجلا، 1050 کے قریب آدمی جو ہے وہ وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و24 من اہل بدر، جن میں سے 24 تو بدری صحابہ تھے۔ تو آپ سوچئے کہ جب اتنی بڑی تعداد صحابہ کی اور اتنے بڑے درجے کے صحابہ کوفہ میں موجود تھے تو انہوں نے کوفہ کا علمی ماحول کس قدر بلند کر دیا ہوگا۔ تو اس سے آپ کو کوفہ کا علمی ماحول کا کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا دار الخلافہ بھی کوفہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ علم میں کس درجے کے صحابی تھے، اس سے ہر ذی عقل اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فہم و فراست اور علم کی ایک بڑی مقدار عطا کر رکھی تھی۔ اس کے اوپر جو شہادت اور گواہی ہے وہ حجت اللہ البالغہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وَكَانَ أَغْلَبُ قَضَایَاهُ بِالْكُوفَةِ، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زیادہ تر فیصلے وہ کوفہ میں ہوئے تھے، تو گویا کوفہ میں ان کے فیصلوں کا ریکارڈ موجود تھا۔ کوفہ کے اندر ان کے جو فیصلے تھے اس کو لوگوں کے اندر رواج ملا تھا اور لوگوں کے علم میں وہ آئے تھے، تو اس سے بھی علمی ماحول کوفہ کا مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد فقہ حنفی کوفہ کے اندر ہی ساری اس کی تدوین ہوئی ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ 3ری صدی کے عالم ہیں، 3ری صدی کے محدث ہیں، جبکہ فقہ حنفی کے اوپر کام 2ری صدی میں ہو چکا تھا، اور فقہ حنفی کا مرکز اور منبع وہ کوفہ ہی تھا کہ وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک اتنی بڑی فقہ جس پہ امت کا اکثری جو حصہ ہے وہ عمل پیرا ہے وہاں بیٹھ کر تدوین کی ہے۔ تو کوفہ پھر اپنے اس فقہ حنفی کے اعتبار سے بھی علمی ماحول میں بہت بلند درجے پر پہنچ چکا تھا۔ 3 قراء کوفی ہیں، عاصم، حمزہ اور کسائی رحمہ اللہ تعالی، یہ تینوں حضرات کوفہ کے قراء ہیں۔ تو علم قراءت بھی کوفہ کے اندر موجود ہے، علم حدیث، علم الصحابہ، قضاء علی رضی اللہ عنہ، اور علم الفقہ اور علم القراء، یہ تمام تر علوم کوفہ کے اندر اعلیٰ پائے پہ اور اعلیٰ درجے پر موجود تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی جو گواہی ہے اس پہ بات کو مکمل کریں گے، جو انہوں نے کوفہ کے علمی ماحول کا بڑا مختصر اور جامع جو تعارف پیش کیا ہے اس کو دیکھ کے اس سلائیڈ کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شرح النووی علی مسلم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 175 کے اوپر کہ کوفہ دار الفضل و محل الفضلاء، کوفہ علم کا گھر ہے اور اہل علم کا مسکن ہے۔ تو جب کوفہ وہ علم کا گھر اور علم کا گڑھ اور اس کے ساتھ اہل علم کا مسکن اور محل ہے، تو پھر اس سے زیادہ جامع تعریف کیا کوفہ کی جا سکتی ہے کہ صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کا علم اور حدیث، فقہ، تفسیر اور قراءت، یہ تمام تر علوم وہاں جمع ہو گئے، تو پھر آپ کوفہ کے علمی ماحول کا خود اندازہ لگا لیں۔ اب اس پس منظر میں آپ یہ دیکھیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو علمی اسفار کوفہ کی طرف کیے تھے، جس میں آپ نے حسن بن ربیع اور احمد بن یونس سے جو علم حاصل کیا رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر مشائخ سے علم حاصل کیا، تو کس درجے کا علم ان سے حاصل کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ آپ کو مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے رحلات علمیہ کا، اور باعتبار البلدان جو امام صاحب رحمہ اللہ کے شیوخ تھے ان کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ایک اضافی چیز آپ کو جو ہمیشہ فائدہ دینے والی ہے، جب بھی آپ کسی کے مشائخ کو بلدان کے اعتبار سے، شہروں اور ملکوں کے اعتبار سے پڑھیں گے، تو اس کا پیچھے پس منظر اور اس کے جو اصل بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا۔ تو ہماری ویڈیو کا دورانیہ کافی بڑھ گیا، اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم مزید جو مشائخ کا تذکرہ رہتا ہے اس کو مکمل کر لیں گے۔